گھر میں اگر مرغی بھی ہو تو اس کو وقت کے اوپر دانہ نہیں ڈالیں گے تو اس کے اوپر ہماری پکڑ ہو جائے گی. تو یہ تو ایک ہمارا مومن بھائی ہے, اس کو قتل کرنے کی کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ یقیناً فرمائیں. آپ کا اسم شریف کچھ تعارف کرائیے. میں محمد ظہیر الدین, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈلومس اینڈ ٹیکسٹائلز اسٹیٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ آفیسر رہا, اس وقت حال میں ریٹائر ہوا. کیا خدمت میرے لائق ہیں, فرمائیے. کوئی ہم لوگ اسلامی سوال کر سکتے ہیں؟ آپ کو اسلامی نالج ہے؟ بالکل انشاءاللہ اسلامی نالج تو لٹل بٹ تھوڑی بہت ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. فرمائیے. ماشاءاللہ. آج دیکھا جا رہا ہے کہ مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ جیسے حقوق ادا کرنا ہے, جیسے اس کے ساتھ رہنا, ویسا کم ہو گیا ہے. حتیٰ کہ لوگوں کے اندر قتل عام اور جو ہے نا ظلم کرنا اور ستانا یہ بڑھ گیا ہے. تو ماشاءاللہ آپ اہل علم ہیں, تو آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک مومن بھائی کو دوسرے مومن بھائی کے ساتھ کیسا رہنا ہے, اسلام کیا سکھاتا ہے, احادیث اور قرآن کی روشنی میں کچھ میسیج دیجیے قوم کو. کیونکہ 2 دن پہلے سعید باوزیر مشہور سوشل ورکر نوجوان بچہ تھا, اس کا قتل ہوا ہے. تو ہمیں افسوس ہے. تو آپ اس میں کچھ آپ میسیج دیجیے قوم کو. آپ کا حسن ظن ہے کہ بھئی آپ نے اہل علم سمجھا. ویسے تو وہ گورنمنٹ سروس میں ہونے کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ کہ زمانے کے تجربات تو الحمدللہ حاصل ہیں, لیکن دینی علوم, دینی خدمات کے اندر رہنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمائے ہیں. یہ تو بہت بڑا گناہ عظیم ہے. من قتل نفسا بغیر حق, بغیر استحقاق کے اگر کسی نے کسی ایک کو بھی قتل کیا ہے تو جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اور مطلب ہے. تو بہت بڑا گناہ ہے قتل کا کرنا. وہ تو دور کی بات ہے, کسی کو ایذا پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور یوں ہیں جیسا کہ یوں سمجھیے کہ کسی کے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا, ٹھیس پہنچانا, گویا کہ کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے. اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے بہتر چاہے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے بہتر نہ چاہے. یہ حدیث کا مفہوم آیا ہے. اور جو اپنے یعنی جو اپنے ہاتھ سے یا اپنے زبان سے کسی مسلمان بھائی کی ایذا رسانی کا کام کرے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کسی دوسرے مسلمان بھائی کو امن حاصل نہیں ہے کسی ایک دوسرے مسلمان بھائی سے, اس کی زبان کے شر کی وجہ سے یا ہاتھ کے شر کی وجہ سے. یعنی یہ کہ فورسبلی بھی تکلیف پہنچاتا ہے یا قلبی تکلیف پہنچاتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں بات آئی ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور خیرکم من ینفع الناس, خیر الناس من ینفع الناس حدیث میں آیا ہے. تم سب میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی کا زیادہ کام کرتا ہو. وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو محبوب ہے. تو ساری انسانیت کو, بلکہ یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ یہ یعنی پوری مخلوق, المخلوق عیال اللہ, مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے, خاندان ہے گویا کہ. تو اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے خاندان کو فائدہ پہنچانے والا ہو. یہاں تک کہ گھر میں اگر مرغی بھی ہو تو اس کو وقت کے اوپر دانہ نہیں ڈالیں گے تو اس کے اوپر ہماری پکڑ ہو جائے گی. تو یہ تو ایک ہمارا مومن بھائی ہے, اس کو قتل کرنے کی کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ اس نے کفر کا عمل کیا جو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کیا. یہاں تک بات آئی ہے. ہاں, بات جو ہے یعنی بات آگے اس وقت بڑھتی ہے جب آدمی کے اغراض, اس کے مقاصد, اس کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں, اتنے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے, وہ اللہ کی پکڑ سے غافل ہو جاتا ہے. تبھی وہ ایسا مجنونانہ کام اور بیوقوفانہ احمقانہ کام کر بیٹھتا ہے. It is nothing but a foolish act that the people are killing each other, taking the law and order in their own hands. So they should not do like this. They have to approach to the court of law. الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایک قانون موجود ہے. اسلامی شریعت نے بھی ہم کو حکم دیا ہے کہ بھی ہم قانون کا پالن کریں, قانون کے حساب سے ہم چلنے والے بنیں. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ڈائریکٹ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. ہاں, یہ تو جو ہے کھلا اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے گا اگر ہم ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں. تو واقعی مجرم واقعی ہے, صرف ملزم نہیں ہے, صرف اکیوزڈ نہیں ہے, بلکہ کرمنل ہے. تو وہ ٹرائل کے بعد میں وہ ثابت ہوگا, پھر اس کے بعد قانون اس کو کفر کے کردار تک پہنچائے گا.
اگر اسلامی حکومت ہے بھی تو یہی حکم ہے، اور یہاں پر جو ڈیموکریسی ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھئی ہم اپنے کو آپ کو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ اس کو قانون کے جو محافظ، اگرچہ کہ بعض وقتوں میں اس کی یعنی صحیح ہماری کیا کہنا چاہیے رہنمائی نہیں کی ہوتی، قانون سے برابر حق نہیں ملتا، تو اس سے اوپر کا کوڈ بھی موجود ہے، تھوڑا مجاہدہ ضرور ہوگا، لیکن قانونی چارہ جوئی کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں بالکل نہ لیں۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا گویا کہ قانون شکنی ہی نہیں بلکہ پورے انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح تقوی اور صحیح اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ایسا جاگزین فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنے والے بنے، اور اللہ کے خوف سے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، وہی حقیقت میں صحیح معنوں میں مومن اور مسلم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔